السلام علیکم دوستو۔ قدیم مصر کے فرعون توتنخ آمن کو اس خطے کی تاریخ میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ اس بادشاہ کا تعلق فرعون کے 18ویں خاندان سے تھا جو 14ویں صدی قبل مسیح کے دوران پیدا ہوا اور صرف 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت بھی ہو گیا۔ آثار قدیمہ یا زیر زمین خزانوں میں دلچسپی رکھنے والے لوگ پچھلے سینکڑوں سال سے اس بادشاہ کا مقبرہ دریافت کرنے کی کوششیں کرتے چلے آئے ہیں۔ البتہ اس مقبرے کی دریافت کا سہرا ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر کے سر ہے، جس نے سن 1922 عیسوی میں مصر کے شہر لکسر کے قریب توتنخ آمن کے اس عظیم الشان مقبرے کو دریافت کیا۔ توقعات کے مطابق اس مقبرے میں فرعون توتنخ آمن کی حنوط شدہ لاش کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا خزانہ بھی دفن تھا، جن میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل تھیں جو آنے والی کئی دہائیوں تک ماہرین کے لیے ایک انسلجھا معمہ بنی رہیں۔ ان قدیم اور دلچسپ چیزوں میں سب سے حیرت انگیز وہ خنجر تھا جو فرعون توتنخ آمن کی دائیں ران کے پاس سے برآمد ہوا۔ اس خنجر کا دستہ سونے سے بنا ہوا ہے، جس پر مختلف قسم کے نقش و نگار اور ایک بھیڑیے کی تصویر بنی ہوئی ہے، جبکہ اس کا بلیڈ لوہے سے بنایا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے، کیونکہ لوہے کی چھریاں تو ہمارے باورچی خانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن دوستو 14ویں صدی قبل مسیح میں کہ جس وقت فرعون توتنخ آمن کی لاش کو حنوط کیا گیا تھا، اس وقت دنیا لوہے کو پگھلانے اور اس سے مختلف چیزیں بنانے جیسے عمل سے واقف نہ تھی۔ قدیم مصر قیمتی معدنیات جیسے تانبا، کانسی اور سونے سے مالا مال تھا، اور یہاں کے باشندے 4000 سال قبل مسیح سے ان دھاتوں کو مختلف روپ دے کر ہتھیار، زیورات اور سجاوٹ کی مختلف اشیاء بناتے آئے تھے۔ اس کے برعکس لوہے کی دھاتکاری اور اس سے بنائی اشیاء کے ثبوت مصر میں بہت بعد میں ملتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مصر کے کاریگر بادشاہ توتنخ آمن کی موت کے کم و بیش 500 سال بعد اس قابل ہوئے تھے کہ وہ لوہے کو پگھلا کر اس سے مختلف اشیاء بنا سکیں۔ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ فرعون توتنخ آمن کی لاش کے قریب دریافت ہوا لوہے کا یہ خنجر اس دور میں سونے یا ہیرے جواہرات سے بھی کہیں زیادہ قیمتی رہا ہوگا۔ ماہرین آثار قدیمہ فرعون توتنخ آمن کی موت کے زمانے یا اس سے قبل لوہے کی بنی کوئی خاص چیز مصر کی وادیوں یا مقبروں سے ڈھونڈنے میں اب تک ناکام رہے ہیں، اور اسی پہیلی نے انہیں اگلی ایک صدی تک مخمصے اور کشمکش میں مبتلا رکھا کہ آخر فرعون توتنخ آمن کی مقبرے میں لوہے کا بنا یہ خنجر آیا تو آیا کہاں سے؟ بعد ازاں اس سوال کا جواب بھی مصر سے ملنے والی قدیم تحریروں نے دیا، جن میں ایک ایسی قیمتی دھات کا ذکر ہے جو آسمانوں سے اتری ہو۔ سن 1970 سے لے کر 1990 تک مختلف ماہرین اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ فرعون توتنخ آمن کا یہ خنجر اس لوہے سے بنایا گیا ہے جو ایک شہاب ثاقب کی صورت میں آسمان سے گرا تھا، لیکن یہ بیان ایک متنازع حیثیت رکھتا تھا کیونکہ اس بات کے کوئی ٹھوس شواہد اب تک نہیں ملے تھے کہ کیا واقعی یہ خنجر آسمان سے گرے ایک شہاب ثاقب کے لوہے سے بنایا گیا ہے یا نہیں۔ یہاں تک کہ 2016 میں ٹیکنالوجی اس قابل ہو چکی تھی کہ وہ اس خنجر اور اس میں استعمال ہونے والے لوہے کی بنیاد دریافت کر سکے۔ تب اٹلی اور مصر کے ماہرین کی ایک مشترکہ ٹیم نے مصر میں 1250 میل کے احاطے میں گرے شہاب ثاقب کی تلاش شروع کی، اور حیران کن طور پر وہ ایک ایسا شہاب ثاقب ڈھونڈنے میں کامیاب رہے کہ جس میں پائی جانے والی دھات سے فرعون توتنخ آمن کا یہ خنجر بنایا گیا تھا۔ اس شہاب ثاقب میں نکل نامی دھات کی وہی مقدار شامل تھی جو ہو بہو فرعون توتنخ آمن کے خنجر میں موجود تھی۔ اس شہاب ثاقب کے ٹکڑے مصر کے ساحلی شہر مرسی مطروح سے دریافت ہوئے۔ یوں سائنسدان پچھلی ایک صدی سے الجھا ہوا یہ معمہ سلجھانے میں کامیاب ہوئے کہ آخر اس دور میں فرعون کا لوہے سے بنا خنجر کہاں سے آیا تھا۔ مصر سے ملنے والی تختیوں میں جنہیں امرنا لیٹرز کہا جاتا ہے، ایک ایسے قیمتی خنجر اور بریسلٹ کا ذکر موجود ہے جو دوسری دنیا سے آئے تھے۔ یہ دونوں چیزیں شام میں قائم میتانی نامی سلطنت کے بادشاہ توشراتا نے فرعون توتنخ آمن کی دادا آمن ہوتب سوم کو بطور تحفہ دی تھیں۔ شہاب ثاقب کے لوہے سے بنا یہ خنجر تو فرعون توتنخ آمن کے مقبرے سے دریافت ہو چکا ہے، البتہ وہ شاہی بریسلٹ اب تک گمنام ہے جو اس خنجر کے ساتھ بنایا اور فرعون کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ یہ ویڈیو میٹیوروٹک اینڈ پلانیٹری سائنس کے ایک مضمون کا ترجمہ اور خلاصہ کر کے بنائی گئی ہے۔
مکمل مضمون انٹرنیٹ پر بآسانی دستیاب ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔